السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب الایمان شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو صحیح بخاری ہے ٹاپک وائز ہے، اس میں ایک ٹاپک کو بیان کیا جاتا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ سارے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں، ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلا باب جو تھا وہ کتاب بدء الوحی یعنی وحی کے آغاز کے بارے میں تھا۔ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا اور اس میں 7 احادیث ہیں جو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں۔ اب کتاب الایمان ہے، ایمان کے بارے میں۔ باب الایمانی باب ہے ایمان کے بارے میں۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ اچھا، ایمان ہو کیا ہے؟ وَهُوَ قول و فعل، کلمہ پڑھنا، اقرار کرنا زبان سے اور عمل کرنا۔ اور ایمان کی جو خاصیت ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایمان جامد ہے، صرف ایک ہی طرح رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ان کی بات درست نہیں ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں نا، خود محسوس کریں، جب لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، رمضان ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب ایمان کا لیول اتنا اونچائی پہ نہیں ہوتا، اتنا ہائی نہیں ہوتا، تو انسان کہیں گناہ کر جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان خود بڑا پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ وجہ یہ تھی جب غلطی ہوئی تو ایمان کمزور تھا، اور جب غلطی کا احساس ہوا تو ایمان ہائی لیول پہ تھا۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ اور بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بحث کی گئی ہے، فتح الباری میں بھی، اور فتح السلام جو ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں لیزدادوا ایمان مع ایمانہم، کہ تاکہ یہ جو ہے ایمان بڑھے۔ تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ آیت نمبر ہے سورۃ الفتح کی 4، کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہ ایمان میں ان کا مزید اضافہ ہو جائے۔ تو اضافہ تو کب ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ایک اس کا لیول مثال کے طور پہ 10 پہ ہے، جب بڑھے گا تو 15 پہ ہو گیا، 70 پہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے بضعۃ و سبعون شعبہ، یہ 72 کے قریب، یعنی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں ایمان کی۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں ہے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کیا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہدایت، دین، ایمان، پختگی میں زیادہ کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 76 میں ہے وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ابھی امام بخاری ثابت کر رہے ہیں قرآن کی آیات سے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اور وہ زیادہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اور ہدایت میں سورہ مریم کی آیت نمبر 76۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے، یعنی 17 ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ہدی، وہ ہدایت میں زیادہ بڑھ گئے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، ان کو تقوی اللہ نے ان کو عطا کیا۔ سورۃ المدثر میں کی آیت نمبر 31، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان والے ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر مشرک لوگ کہتے ہیں ایکم زادت ہذہ ایمانا، کس کے ایمان میں ان آیات نے اضافہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں واقعتاً اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 183، فَخْشَوْهُمْ، جب کافر لوگ کہتے ہیں جی ان سے ڈرو، کافروں سے ڈرو، تو فَزَادَهُمْ ایمانا، وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح سورۃ الاحزاب کی 22 نمبر آیت، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، لوگ جب ان کو ڈراتے ہیں تو یہ ایمان میں اور مزید ماننے میں ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو کتنی زیادہ آیات جو ہیں اس میں ہم نے پڑھ لی، 8 آیات اس میں امام بخاری نے دی ہیں آغاز میں، کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اور اتنی زیادہ ڈیٹیل اس لیے دی گئی کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں
کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا، یہ جامد ہے۔ اصل میں یہ کہنے کی وجہ اس لیے پیش آئی ان لوگوں کو، اس میں اختلاف ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار اور دل سے یقین کا نام ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے، تو ان کی بات درست نہیں ہے۔ 8 آیتیں ہیں، اس کی ڈیٹیل ہے اور آگے حدیثیں بھی آئیں گی کثرت سے کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ایمان بڑھتا ہے۔ جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے دلائل بہت وزنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان ایک تو اقرار کا نام ہے، زبان سے اقرار کیا، دوسرا دل سے یقین کیا، دل پہ یقین ہے، اور تیسرا عمل، یعنی 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو جو بیسیکلی دوسرا قول ہے کہ 3 چیزوں کا ایمان ہے، تو وہ کہتے ہیں جب اعمال ہمارے اچھے ہوتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، جو اعمال اچھے نہیں ہوتے تو وہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 8 آیات کی مدد سے یہ سمجھایا گیا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وکاتب عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ان للایمان فرائض، ایمان کے کچھ فرائض ہیں اور اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ شریعت ہے، سنن طریقے ہیں۔ فمن استکملھا استکمل الایمان، جس نے ان کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ومن لم یستکملھا، جس نے اس کو مکمل نہیں کیا ایمان بھی مکمل نہیں کیا۔ فإن اعش، اگر میں زندہ رہا، فسأبینہ لکم، میں ان کو بیان کروں گا یہاں تک کہ تم جان لو۔ وإن امت، اگر میں فوت ہو گیا، فما انا علی صحبتکم بحریص، تو میں تمہارے ساتھ زیادہ رہنے پہ حریص نہیں ہوں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیں کہ نیک لوگ زندگی پہ حریص نہیں ہوتے۔ ان کو کہہ دیا جائے جی تمہیں مار دیا جائے تو کوئی بات نہیں، ان کو بتا دیا جائے جی تمہیں موت آ جائے تو کوئی بات نہیں، بھائی ہمارے اعمال کلیئر ہونے چاہیے۔ ابراہیم کہتے ہیں ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ وقال معاذ، معاذ نے کہا اجلس بنا نؤمن ساعۃ، بیٹھے ہمارے ساتھ ہم کچھ دیر ایمان لائیں، مطلب اگر بیٹھیں گے دین کی بات کریں گے ایمان بڑھے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین ایمان مکمل ہے۔ اور ابن عمر کہتے ہیں لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، انسان حقیقی تقوی کو نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ وہ چیزیں چھوڑ دے جو اس کے سینے میں کھٹکتی ہیں، دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، انسان حقیقی تقوی کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے جو اس کے سینے میں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں شارع لکم، اس نے شریعت بنا دی ہے تمہارے لیے۔ اوصینا یا محمد، ہم نے وصیت کی ہے محمد آپ کو، وہی یا دین واحد، ایک ہی دین کی۔ ابن عباس کہتے ہیں شریعت و منہاجہ، یہ شریعت اور منہاج یہ راستہ ہے اور سنت ہے۔ اب پہلے امام بخاری نے 8 آیات اور اب یہ اقوال مختلف صحابہ کے اور عمر بن عبدالعزیز کے اقوال سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو اس باب کے تحت صرف صحابہ کرام کے اور تابعین کے اقوال لے کے آئے ہیں اور 8 آیات امام بخاری اس موضوع پہ لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 8 ہے، باب ہے دعا، باب دعاؤکم ایمانکم لقولہ عز وجل، تمہاری دعا سے مراد تمہارا ایمان ہے۔ کل کہہ دیجئے جس طرح سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 77 میں ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، رب کو تمہاری پرواہ نہیں ہے اگر تم رب کو نہ پکارو۔ تو معنی الدعا فی اللغہ الایمان، تو یہاں دعا سے معنی عبادت ایمان ہے، دعا سے مراد یہاں ایمان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، ابھی ہم 8 نمبر حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے مرد 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، تو اس میں کتاب الایمان میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پہ اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ظاہری بات ہے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو ایمان بڑھے گا، نہیں دیں گے تو ایمان کم ہوگا۔ اللہ آج کے لیے اتنا ہی جی، کل ہم باب نمبر 3 پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی، تھوڑا تھوڑا سمجھتے جائیں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے سوال ضرور پوچھا کریں۔ آج ہم
تقریباً 8 حدیثیں پڑھ چکے، لیکن مجھے ایک بھی اس سوال نہیں آیا کہ اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یا مشورہ نہیں آیا کہ اس کو اس طرح کر لیں۔ تو دو وجوہات ہیں، یا تو آپ کو سب اوکے ہے، حالانکہ سب اوکے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو دل میں بات آتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوں گے بہت زیادہ، ظاہری بات اگر بہت زیادہ توجہ کریں گے تو پھر بھی بتائیں گے۔ تو میرا حسن ظن یہی ہے کہ آپ توجہ بھی پوری کر رہے ہیں، اور مجھے اپنے اوپر بھی حسن ظن یہی ہے کہ میں، بلکہ یقین ہے کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا۔ تو ظاہری بات ہے کمیاں کوتاہیاں تو ہیں، تو آپ لوگوں کی طرف سے مشورے جو نہیں آ رہے تو میرے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو کہ آپ کی طرف سے رائے بھی آئے، آپ کی طرف سے سوال بھی آئے، آپ کی طرف سے باتیں بھی ہوں کہ اس کو اس طرح کر لیا جائے، اس کو اس طرح کر لیا جائے۔ ہم مل کے وامرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا معاملہ آپس میں تو مشورہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دل لگانے کی، اس میں سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔